شرط پوری کریں. اس کے لیے کسی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو احکامات جاری نہ کرنا پڑے. آئین میں درج ہو, آئین فیصلہ کرے, سپریم کورٹ اس کی نگرانی کرے کہ اسی طرح ایک عبوری ایڈمنسٹریٹر یا ناظم یا میئر آئے, وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرے اور ایک میئر سے اختیار دوسرے میئر تک, ایک ناظم سے اختیار دوسرے ناظم تک, ایک چیئرمین سے اختیار دوسرے چیئرمین تک منتقل کیا جا سکے. ایم کیو ایم اس حوالے سے اور بھی بہت سارے پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات اس کے ذہن میں ہیں. حکومت سے براہ راست جب گفتگو کی تو ہم نے اپنا وہ پورا ہم نے آپ کو صرف آج ایک خد و خال بتانے کے لیے کہ حکومت نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے, جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے, وہ ہم نے آپ تک پیش کیا ہے. اس میں ہماری بھی خاص طور پر آرٹیکل 243 میں اس سال نے تقاضا پیدا کیا کہ اس کو قومی ہم آہنگی کے ساتھ اور مضبوط دفاع کے ساتھ اور دفاع کے جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. فاروق بھائی کوئی بات کریں؟ میرے خیال میں خالد بھائی آپ نے کافی تفصیل بتا دی ہے. بس یہ گزارش ہے کہ آئین ایک مقدس دستاویز ضرور ہے, لیکن صحیفہ آسمانی نہیں ہے, لیونگ ڈاکیومنٹ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں وقت کی ضرورت کے مطابق, حالات کی ضرورت کے مطابق ملک کی مضبوطی اور استحکام کے لیے اس میں اگر ترامیم اگر 26 ہوئیں اور 26 سے پہلے 25 ہوئی تھی تو 26 کے بعد 27ویں اگر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو اس پر کوئی بہت زیادہ پریشانی اور حیرانی ہونی نہیں چاہیے. ہاں, اس کے جزویات جب باقاعدہ یہ متعارف ہوگا, سامنے آئیں گے, تو اس پہ جو بھی ضرورت ہوگی اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ خالد بھائی نے کہا کہ ہمارے سامنے آئی ہیں, اور ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا ایک رسپانس دیا ہے. اور خالد بھائی نے کافی چیزوں کی خود بھی کہا کہ یہ ضرورت ہے. ایک جو اہم بات ہے کہ ہم نے 26 میں آئینی ترمیم کے ساتھ کہا تھا کہ ہمارا یہ آئینی ترمیمی پیکیج جو ہے وہ شامل کیا جائے. ایک آدھ سیاسی جماعت کے علاوہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اس وقت بھی راضی تھیں کہ ہمارے اس مسودے کو, اس ڈرافٹ بل کو, آئینی ترمیم بل کو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جوڑا جائے, لیکن نہیں ہوا. ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, ان کے مختلف وزراء کی طرف سے, اور احسن اقبال صاحب نے تو ایم او یو ہمارے ساتھ سائن کیا ہے. تو ان کی طرف سے بھی اعظم نذیر طاہر آئے تھے ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کی تفصیل بتانے, وزیر قانون, وفاقی وزیر قانون, انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ 27ویں ترمیم کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو جوڑیں گے. اور پھر یہ جو ہے آرٹیکل 140A کی وضاحت ہے, اس کی انٹرپریٹیشن ہے, کیونکہ اگر اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہوگی تو جو صوبے میں مقامی حکومت کے بلدیاتی اداروں کے جو قوانین وضع ہوئے وہ دراصل 140A کی نفی ہے, صریحاً نفی ہے. تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ لازمی ہے. اور یہ 3rd ٹیئر آف حکومت گورنمنٹ, اس کی اہمیت مقامی, دیکھیں نا, صوبائی خود مختاری کے لیے 18واں ترمیم بل آیا تھا, تو اس کے بعد تو اگلا مرحلہ نیچرلی لوکل اٹانومی کا ہے, مقامی خود مختاری کا. تو یہ اس کا نمبر تو اب آنا ہی آنا ہے نا 18ویں ترمیم کے بعد, تو یہ نمبر اب آنا چاہیے اور یہ بھی 27ویں ترمیم میں شامل ہونا چاہیے. یہ ہمارا اصرار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ اس لیے بھی کہ سپریم کورٹ نے 2022 جنوری میں یا فروری میں جسٹس گلزار احمد شیخ صاحب نے بھی ہماری ایک پٹیشن میں اس کے حق میں فیصلہ دیا. 140A کی سپریم کورٹ نے بھی انٹرپریٹیشن کی ہے. پھر اس کے بعد ابھی ہم حال ہی میں دیکھیں تو پنجاب اسمبلی نے, جہاں اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, کنسنسس کے ساتھ 140A کو منوان نافذ کرنے اور تشریح کی گئی ہے, جو بل کی شکل میں نہیں, قرارداد کی شکل میں. تو وہ اگر قرارداد بھی پنجاب کی لے لی جائے تو اس بل کو, ہمارے بل کو سپورٹ کر دی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں اگر اس پر اتفاق رائے ہے, مکمل کنسنسس ہے کہ یہ اب ترمیم ناگزیر اور آنی چاہیے, تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ, اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناگزیر ہے, وقت کی ضرورت ہے, وقت کا تقاضا ہے. جس طرح دیکھیں اس وقت ڈیبیٹ یہ تھی 26ویں آئینی ترمیم میں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننی چاہیے یا کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو کچھ بھی اس وقت ایک ایکارڈ ہوا تھا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو اس میں یہ تھا کہ کوڈ بننی چاہیے.
لیکن کچھ جماعتوں کا تھا نہیں بینچ بنے، تو لہٰذا 26ویں آئینی ترمیم میں وہ بینچ بن گئی. تو اب خالد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عدالت بنتی ہے تو میرے خیال میں بننی چاہیے، کیونکہ تاکہ کانسٹیٹیوشنل مقدمات جو ہے بالکل الگ ہونے چاہیے.